الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس موقع پر میں آپ کے سامنے ہندوستان میں اشاعت اسلام اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ انبیاء علیہ السلام، تابعین، تبع تابعین کے بعد اسلام ساری دنیا میں جو پھیلنے لگا، خاص کر ہمارے اس بر صغیر کے اندر اسلام کن راستوں سے داخل ہوا، کن لوگوں کے ذریعے آیا اور اس کے اثرات یہاں کے عوام الناس پر کس طرح مرتب ہوئی، ان تین نکات کو لے کر میں اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تاریخی مطالعے سے ہمارے سامنے بات واضح ہے کہ 7ویں صدی میں ہندوستان کے اندر اسلام داخل ہوا۔ اسلام داخل ہوا دو راستوں سے، ایک سندھ کے راستے سے جو آج کل پاکستان کے اندر وہ علاقہ موجود ہے، دوسرا راستہ کیرلا ملبار کا ہے جہاں سے اسلام داخل ہوا۔ سندھ کے راستے سے جو اسلام داخل ہوا ہے وہ سلاطین بادشاہوں کے ذریعے داخل ہوا ہے۔ ملبار کے راستے سے جو اسلام داخل ہوا ہے وہ تجار بزنس مین کے ذریعے داخل ہوا ہے۔ ان دو لوگوں کے علاوہ اور دو گروہ ایسے ہیں جن کے ذریعے ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا ہے، جس میں اولیاء کرام ہیں، چوتھا علماء کرام ہیں۔ تو گویا سلاطین بادشاہوں کے ذریعے، تجار بزنس مین کے ذریعے، صوفیاء کرام اولیاء کرام کے ذریعے اور علماء کرام کے ذریعے ہندوستان کے اندر اسلام داخل ہوا ہے۔ محترم حاضرین، میں بات آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ 7ویں صدی کے بعد 4 سال اسلام ہندوستان کے اندر داخل ہونے میں لگے۔ اس کے بعد 200 سال کا ایک ایسا عرصہ گزرا ہے جہاں پہ اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا کام نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں صدی کے بعد سے لے کر تقریباً ہندوستان کی آزادی تک ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا ہے، جس میں سب سے زیادہ اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کی خدمات رہی ہیں۔ میں اس موقع پر خاص کر اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی جو کوششیں ہیں ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ 3 نام ایسے ہیں جو ہندوستان کے اندر لیے جاتے ہیں۔ ایک ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ غوث اعظم کے نام سے، غوث پاک کے نام سے، محب سبحانی کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ دوسرا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو لوگ اولیاء کے نام سے، سب سے بڑے ولی کے نام سے یاد کرتے ہیں لوگ۔ تیسرا نام اپنے علاقے کی مشہور شخصیت، مشہور ولی حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ تو ہندوستان کے اندر یہ 3 اولیاء کرام ایسے ہیں جہاں ہے کہ ساری کی ساری عوام ان باتوں کو جانتی ہے۔ محترم حاضرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا زمانہ تاریخ کے اندر اس طرح ہے کہ ان کی پیدائش 1077 کی، ان کی وفات کا تذکرہ 1167 کا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے بہت سے بڑے ولی گزرے ہیں ان کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کا پیدائش کا تو تذکرہ نہیں ہے تاریخ کے اندر، لیکن وفات کا تذکرہ ہے، وہ ہے 1325ویں سال کا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا نام جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی پیدائش 1325 کی ہے اور وفات 1425 کی ہے۔ تو محترم حاضرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3 اولیاء کرام نے اپنے اپنے علاقے کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ بغداد، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے عراق کے اندر، وہیں پلے وہیں بڑے، ان کی جو مشہور نصیحت ہیں، وصیت ان کی والدہ نے ان کو کی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولا، جس کی وجہ سے کافی اثرات وہاں ہم عراق کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو آج ان کے ماننے والے ہم اس علاقے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔
کتنے ایسے لوگ ہیں جن نام غوث کے نام سے اپنا نام رکھا ہے لوگوں نے، محبوب سبحانی کا لوگوں نے نام رکھا ہے، بے شمار نام ہے، چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے اثرات کی زندگی کے اندر آئے۔ دوسرا ہے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے بارے مشہور ہے کہ ان کا جو اصل علاقہ سجستان کا ہے، لیکن وہ آئے ہندوستان میں قیام کیے دلی میں، اور ایک عرصہ انہوں نے اجمیر کے اندر قیام کیا۔ تاریخ میں تذکرہ ہے کہ اجمیر کے اطراف و کناف تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے لوگ ان پر اسلام قبول کیے۔ ان کا دعوت کا دینے کا، تبلیغ کرنے کا جو انداز ہے، جس کے اندر الفت محبت بھری ہوئی تھی، تو بے شمار لوگ توبہ کیے اور بے شمار غیر مسلم لوگ ایمان قبول کیے۔ ایک تیسرا نام ہے حضرت بندہ نواز گیسودر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں ان کا نام اس لیے زیادہ تفصیل ان کے بارے میں لانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ اصل باہر کے تھے، ان کا جو خاندان تھا، یہ لوگ آگر ان کا خاندان بدایوں یو پی کے اندر آ کر بس گیا، اس کے بعد دہلی میں آ گئے۔ تو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کا عرصہ دلی اور اطراف میں گزارے، 80 سال کی عمر میں گلبرگہ تشریف لائے۔ تو 20 سال ایک قائم رہ کر انہوں نے جو کام کیا ہے، ایک واقعے کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ جب گلبرگہ تشریف لائے تو یہاں کے براہمن پنڈت سے ان کی ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، تو ان لوگوں نے پہچانا کہ بندہ نواز پاس کیا خوبیاں ہیں، انہوں نے چاہا کہ ان سے کچھ باتیں سیکھیں۔ طے پایا مناظرہ، مذاکرہ، ڈسکشن، طے ہوا کہ پنڈت لوگ اپنی بات پیش کریں، لیکن پنڈت لوگوں نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے آپ اپنی بات پیش کیجیے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سنسکرت کی زبان کے اندر ان کی کتابوں میں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کی جو باتیں تھیں، انہوں نے انہی کے سلوک کے اندر، انہی کی زبان میں رکھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ پنڈت اور سارے کے سارے لوگ اس بات کو قبول کیے، اعتراف کیے کہ ہاں یہ باتیں ہماری کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں اور فارسی زبان کے اندر اسلام کی پوری تعلیم دی۔ تاریخ میں تذکرہ ہے کہ کئی پنڈت ان پر ایمان قبول کیے اور کچھ لوگ ایمان قبول بھی نہیں کیے۔ بعد میں ان کی جو 20 سالہ زندگی گلبرگہ سے گزری ہے، پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے گلبرگہ کو سینٹر بنا کر مہاراشٹر کے تھانے تک، ناسک تک، کرناٹک میں دھارواڑ تک، اور گلبرگہ کا پورا علاقہ جہاں انہوں نے اسلام کی اشاعت کے اندر حصہ لیا ہے۔ محترم حاضرین، ہم یہ بات بھی آپ کے سامنے لانا چاہیں گے کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، جو سب سے زیادہ 1000 سالہ جو تاریخ ہے، اس میں اولیاء کرام کی، صوفہ کرام کی بہت بڑی خدمات رہی ہیں۔ اس موقع پر اولیاء کرام کی زندگیوں کو، ان کی خوبیوں کو ہم عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کے بے شمار پہلو لائے جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ یہاں کی آبادی کے اندر اسلام کو لے کر جو کام ہے، انشاءاللہ اور زیادہ اس کام کے اندر تیز رفتاری آئے گی۔ دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ان اولیاء کرام نے کرامات کا بھی، ان کی کوششوں میں کرامات کا بھی دخل رہا ہے، انہوں نے اس کا استعمال کیا، لیکن وہاں استعمال کیا جہاں اسلام کی حقانیت کی ضرورت تھی، اسلام کو ثابت کرنا تھا، لیکن مشہور ایسے بے شمار کرامات ہو گئی ہیں تاریخی کتابوں کے اندر جس کا کوئی تذکرہ آپ کو ان کی کتابوں میں خود نہیں ملتا ہے۔ ان اولیاء کرام نے وہی تعلیم دی، وہی دعوت دی، وہی پیغام انسانوں کے سامنے پیش کیا جو انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ تابعین ہمارے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ان کے چلے جانے کے بعد 1000 سال گزر گئے، لوگ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موقع پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اور موقع ہوگا تو ان کی زندگی کو لے کر، ان کی سوانح حیات کو لے کر میں ہمارے مولانا ابو سعید خاتمی صاحب انشاءاللہ اس عنوان پر اظہار خیال فرمائیں گے، اور پیش بات جو بھی باتیں انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس موقع پر میں اجازت چاہتا ہوں اس بات کو لے کر کہ آپ نے ہماری ان باتوں کو سنا ہے۔ اگر آپ نے میں سے کسی کو یہ بات پسند آئی ہے تو آپ اس کا ریسپانس فیڈ بیک ہم کو دے سکتے ہیں، اور کچھ وضاحت ہے تو کر بھی سکتے ہیں، اور کوئی چیز شامل کرنا چاہے، داخل کرنا چاہے تو اس کا بھی موقع رہے گا۔ جو باتیں ہم جانتے ہیں ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ آخر میں یہ جو باتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں ساری کی ساری باتیں۔ ایک تو شیخ اکرام صاحب کی جو کتاب ہے آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر، اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملت اسلامی کی مختصر تاریخ، سرحد سہولت کے اس کی باتیں پائی جاتی ہیں، تاریخ فرشتہ کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں کے ایک مشہور کتاب شاعری ہے، ہندوستان میں اشاعت اسلام، اس عنوان کو لے کر
اولیاء کرام، صوفیاء کرام، تجار، بزنس مین کی جو کوشش اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ مفتی مشتاق تجاوی صاحب نے لکھا ہے، تو ان کی دعوت کو رجوع کر لیں انشاءاللہ، کافی بات آپ کو مل جائے گی۔